کتنا آسان ہوگا آپ کی نظر میں ان ٹارگٹس کو میٹ کرنا، جب وزارت تجارت ٹریڈ منسٹری ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے اس وقت چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کو اوور کم کرنا ہے؟ تو جو آنے والا ابھی بجٹ ہے جو اب سے 4 دن بعد پیش ہونا ہے، اس سے ہم ابھی کیا امیدیں لگا سکتے ہیں؟ جی ٹارگٹ تو ہمیشہ سے ہی بڑا ہارڈ تھا، بڑا مشکل ٹارگٹ تھا، اور آپ نے وجوہات ذکر بھی کیا اس کا کہ دنیا بھر میں ٹیرفس لگ رہے ہیں، یو ایس چاہتا ہے کہ ان کی ایکسپورٹس بڑھے، ان کی امپورٹس کم ہو جائے، جو کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، سعودی بھی چاہتا ہے کہ ان کی ایکسپورٹس بڑھے، انڈیا بھی یہ چاہتا ہے، تو ہر کنٹری اس وقت آئسولیشن پالیسی چاہتا ہے اور اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب دنیا میں گلوبلائزیشن کا ٹرینڈ ریورس ہو رہا ہے، اس پہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ظاہری بات ہے ہمیشہ سے ایک مشکل ٹارگٹ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باقی مثالیں بھی دی کہ ٹیکس پاکستان میں بڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو انسینٹیو ہے کہ وہ ڈاکیومنٹ اکانومی میں نہ آئے، خاص طور پر آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر، جہاں پر پاکستان میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان پہ ٹیکس لگتا ہے، مگر اگر آپ فری لانسر کام کرو اور باہر اپنی انکم رکھو تو آپ کو ٹیکس نہیں لگتا۔ تو یہ سارے چیلنجز تو پہلے سے ہی موجود تھے اور ہم سب کو اس کا ہمیں پتہ تھا، مگر اڑان پاکستان کا ایک ٹارگٹ جو ایک امبیشن شو کر رہا تھا وہ بڑا اچھا تھا کہ وی وانٹ ٹو گرو آر ایکسپورٹس اینڈ وی ول تھنک آؤٹ آف دا باکس میتھڈس۔ وہ میتھڈز آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ نئے سیکٹرز میں ڈیولپ کریں، مائننگ ہو گیا، ایگریکلچر ہو گیا، کرپٹو ہو گیا، جہاں پہ پہلے آپ کی زیرو کنٹریبیوشن ہے، تو جو بھی کنٹریبیوشن ہوگی وہ ایڈ کرے گی آپ کے ایگزسٹنگ ایکسپورٹ بیس پہ۔ مگر اس پہ تو کبھی دو رائے نہیں تھی کہ یہ ٹارگٹ بہت ایمبیشس اور مشکل ہے، مگر ٹارگٹس کو ایمبیشس اور مشکل ہی ہونا چاہیے، چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے جو ایک چیز عجیب لگتی ہے وہ یہ کہ منسٹری آف کامرس جو اب اس کو کلیریفیکیشن دے رہی ہے کہ یہ ٹارگٹ بڑا مشکل ہے۔ مجھے صرف تھوڑی پریشانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ ٹرینڈ ہم نے باقی سیکٹرز میں بھی دیکھا ہے کہ ایک منسٹری ایک پلان بناتی ہے، ایک ٹارگٹ دیتی ہے، تو دوسری منسٹری کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ٹارگٹ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ باتیں میرے خیال میں پہلے ہونی چاہیے تھی ڈسکس، اور پہلے اس کا ایکسپریشن آف کنسرنز ہونا چاہیے تھا۔ اور جب ایک دفعہ آپ ٹارگٹ اناؤنس کر دیتے ہو تو دین یو نیڈ ٹو بی الائنڈ کہ ہم نے ابھی پالیسی بنا دی ہے، ٹارگٹ بنا دی ہے، لیٹس پٹ ان آل دا ایفرٹ ٹو اچیو دس ٹارگٹ رادر دین کہ اب آپ بتائیں کہ جی سوری یہ تو تھوڑا مشکل تھا۔ تو علی فیض صاحب، جو اس طرح کے ایمبیشس ٹارگٹ ہوتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے پھر ڈائریکشن آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو ابھی جو پچھلے 4-5 ماہ گزرے ہیں، آپ کے نزدیک یہ ٹارگٹس سیٹ ہوئے، ان کی طرف جو اس وقت ایک رائٹ ڈائریکشن یا رائٹ وے میں ہم ان ٹارگٹس کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس بجٹ میں کچھ ان رائٹ ٹارگٹس کی ڈائریکشن کی کچھ ریفلیکشن ہمیں نظر آئے گی؟ جی مجھے امید ہے کہ آئے گی، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ گورنمنٹ کے لیے ٹارگٹس جو ہے صرف ہوائی باتیں نہیں تھی، یہ دے انڈرسٹینڈ اینڈ دے آر کنسسٹنٹ کہ ہماری گروتھ نیڈس ٹو بی ایکسپورٹ بیسڈ گروتھ۔ تو جس طرح مائننگ کے سیکٹر کو اگر آپ دیکھ لیں تو اگر مجھے پتا ہے کہ گورنمنٹ کے سارے ادارے بڑے فوکس سے کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بلوچستان میں مائننگ ریزروز ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے ریلوے لنک کی بات آئی تھی کہ وہ پروجیکٹ ہے جو ازبکستان اور پاکستان اور افغانستان کو کنیکٹ کرے گا، اس کا بھی لنک جو ہے وہ مائننگ کی انڈسٹری کے ساتھ ہے۔ تو اگر اس سیکٹر میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ ایگریکلچر میں کافی فوکس تھا، مگر اس میں جو کنال کا مسئلہ تھا جس سے پانی آنا تھا وہ پولیٹیکل اپوزیشن کی وجہ سے رک گیا، تو وہاں سے I'm sure کہ جو نمبرز انہوں نے سوچے ہوں گے وہ اچیو نہیں ہو سکے۔ تیسرا آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر جو ہے نمبرز، اس میں ٹیکس کا جو ایشو ہے دیٹس آئی ہوپ کہ گورنمنٹ اس کو ریزالو کر سکے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی کمپنیز کو ٹیکس لگے اور آف شور جو بزنس ہے ان کو ٹیکس نہ لگے۔ تو سو آئی ایم ہوپنگ کہ اس ٹیکس کے اندر اس ساری چیزیں ہوں گی۔ مجھے صرف ڈر اس بات کا ہے کہ کیونکہ ہم اس وقت گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، 4.2% گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ پھر سے ہم کنسٹرکشن سیکٹر اور ریل اسٹیٹ ببل اور ان کی طرف چلے جائیں، آٹو سیکٹر۔ جو ہم نے ڈسپلن رکھا تھا، جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، ہمیں اسی سمت میں جانا چاہیے۔ بے شک ٹارگٹ اگر مشکل ہو مگر ڈائریکشن ہماری وہی ہونی چاہیے۔ لیکن علی فیض صاحب، خاص طور پر ایکسپورٹس اگر ہم بڑھانے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا پچھلے چند مہینوں میں جو روٹین کی ہماری ایکسپورٹس ہے، وہ یو کے لیے ہوں، وہ USA کے لیے ہوں اور دیگر ریجنس کے لیے ہوں، ان میں ایک روٹین کا جو اضافہ ہے وہ ہوا ہے، لیکن ہم اپنی امپورٹ کے بل میں بھی پھر بہت بڑے حد تک اضافہ کر رہے ہیں۔ ابھی آج ہی کی خبر ہے کہ کاٹن کی جو امپورٹ ہے اس کا بل ہم نے اپنا ڈبل کر لیا ہے۔ تو اب اگر یہ ہماری ایکسپورٹس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرالل ہماری امپورٹس بھی بڑھتی رہیں گی تو پھر یہ اس کا ان ٹارگٹس کا ہمیں کس حد تک فائدہ ہو سکے گا؟
آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اوور آل اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو جو ہے کم کرنا ہے اور سرپلس کو انکریز کرنا ہے. اگین میں پوری امید اس لیے ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی انگیجمنٹس جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور ساری کوآرڈینیٹڈ ہے. اس وقت بلاول بھٹو کا بھی گروپ اس وقت امریکہ میں ہے, اس کے بعد لنڈن آ رہے ہیں, فارن منسٹر ہمارے بہت ہی زیادہ پرو ایکٹیو ہے. ان کے بیسس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان سے ٹریڈ کی بات کریں گے. تو آئی ہوپ کہ جو ہم یہ ساری کی ساری کوآرڈینیشن اور پوش کر رہے ہیں آن دا فارن پالیسی سائڈ, اس میں ہمیں تھوڑا سا ٹریڈ ایکسیس بھی ملے, ہمیں مارکیٹ ایکسیس ملے, اس سے ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ بھی بڑھے. مگر آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے کہ یہ کبھی بھی آسان نہیں تھا, اس لیے اسٹرکچرل چینج ہمیشہ مشکل ہوتی ہے اور سکلکل ریکوری ہمیشہ آسان ہوتی ہے. مگر اس حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے, ان کے پاس کنسسٹنسی ہے, پازیٹیو مومنٹم ہے. سو آئی ہوپ کہ یہ مشکل اسٹیپ لینے سے ڈرے مت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.